السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو کتاب اتاری ہے وہ قرآن کریم۔ قیامت تک یہ قرآن کریم ہے جو تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی قرآن کریم کی دعوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اللہ کی طرف سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے محبوب پیغمبر اس کی تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اسی قرآن کریم کی تبلیغ کرتے رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کریم کی اشاعت کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کریم کو لے کر کے آگے چلتے رہے، اور پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کریم کو بھیجا۔ یہی قرآن کریم ہے، اسی قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی امتیں گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں، یا ابراہیم کو جانتے ہیں، یا اسی طریقے سے حضرت ہارون کو جانتے ہیں، حضرت سلیمان کو جانتے ہیں علیہ السلام۔ تمام جتنے بھی انبیاء کا وہاں تذکرہ آیا، یہ اس کے سوا ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے وہ انبیاء ہیں جن کا قصہ نہیں بتایا گیا، تو ہم قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو جانتے ہیں۔ ہم اس قرآن کریم پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن کریم کو تسلیم کر لے۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے، اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو حاکم کلی تسلیم کریں، یعنی کہ ہمارے عقائد کا جب فیصلہ ہوگا وہ بھی قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگا، ہمارے جب مسائل کا فیصلہ ہوگا وہ بھی قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ ہماری دعوت ہے، اور یہ دعوت ہم سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ ہماری بنیادی بات ہے کہ قرآن کریم کو تسلیم کیا جائے، اور صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن کریم کو تسلیم کیا جائے۔ عقیدت توحید اس کا فیصلہ قرآن کریم سے کیا جائے، ختم نبوت کو مانا جائے قرآن کریم کی وجہ سے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم حدیث کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم ائمہ مجتہدین کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم فقہ کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم قیامت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، آخرت کے احوال کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو ہم قرآن کریم کو تسلیم کریں، جو قرآن کریم کا مقام ہے اسے وہ دیا جائے، اور قرآن کریم کو حاکم کلی تسلیم کیا جائے۔ ہم صاف طور پر کہتے ہیں احادیث حجت ہیں، لیکن حدیث کا حجت ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہم حدیث کو بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ حدیث کا حجت ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر قرآن کریم احادیث کی حجت کی بات نہیں کرتا تو کون حدیثوں کو حجت مانتا؟ ہم احادیث کو شرعی دلیل تسلیم کرتے ہیں، اس لیے شرعی دلیل تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث کا شرعی دلیل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن کریم ایک ترازو ہے، قرآن کریم پر ہر چیز کو پیش کیا جائے گا یہ جانچنے کے لیے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں، یہاں تک کہ احادیث کو، اخبار احاد کو آپ نے پڑھا ہے، اخبار احاد کو قرآن کریم پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تاریخ یحییٰ بن معین کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب اللہ، جب میری طرف سے تم تک کوئی فرمان آئے، جب کوئی آدمی تم سے کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، اعرضوه علی کتاب اللہ، اس کو قرآن کریم پر پیش کرو، اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو۔ یہ حدیث تاریخ یحییٰ بن معین میں ہے، اور اس پر صحابہ کا عمل ہے، لہٰذا یہ روایت معمول بہا ہو گئی، اور معمول بہا روایت پر سند کی بحث ہوتی ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بخاری مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حسبکم القرآن، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ بخاری مسلم میں ہے، بخاری میں اجمالاً ہے، مسلم شریف میں تفصیلاً ہے کہ وہ ایک صحابیہ نے طلاق نفقے اور سکنا کے متعلق روایت بیان کی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی قرآن اور بات کہتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ روایات کو بھی پرکھتے تھے قرآن کریم پر۔ اب یہ تو ہے روایات کی بات، مجھے بتائیے جب صحابہ کرام روایات کو پرکھتے ہیں قرآن پر، یعنی یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ پرکھتے ہیں، وہ جانچتے ہیں قرآن کریم پر، کہ اگر قرآن کریم سے ٹکراتا ہے تو یہ فرمان حضور کا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ روایت قرآن کریم سے نہیں ٹکراتی تو آگے چلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہے احادیث کے متعلق۔ تو مجھے بتائیے اور خود آپ سمجھیے کہ جب روایات کو صحابہ پیش کرتے ہیں دوسرے صحابی سے سننے کے بعد قرآن کریم پر، آپ پیچھے رہ کیا گیا
وہ کون سی تاریخ کی کتاب ہے، کون سے مولوی صاحب ہیں، کون سے علامہ صاحب ہے، کون سے فہامہ صاحب ہے جس کی بات قرآن کریم پر پیش نہ ہو. ہماری دعوت فقط یہ ہے اور ہماری بات صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کو تسلیم کیا جائے حقیقی طور پر. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پہلی دعوت قوم کے سامنے کون سی پیش کی؟ توحید کی دعوت پیش کی. یہ توحید بنیادی جو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے وہ توحید کی ہوتی ہے. جب بنیادی دعوت توحید کی ہوتی ہے تو یہ توحید تو کم از کم قرآن کریم سے لیں. کیا ہمیں توحید بھی قرآن سے نہیں لینی؟ کیا ہمیں بنیادی باتیں بھی قرآن سے نہیں لینی؟ کم از کم توحید قرآن کریم سے لے لیں. آپ پڑھیں قرآن کریم. دیکھیے میں کھلے طور پر کہتا ہوں، عوام سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم پڑھیں. صرف ایسے نہیں کہ انگلی پھیر لیں اور 700 روپے کا کوئی قرآن کریم کا نسخہ لایا جائے اور اس کے بعد اس پر انگلی پھیری جائے، ایسے نہیں. بلکہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ سمجھیں. آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ ایک ہوتا ہے بین السطور، ایک ہے حضرت جی کا حاشیہ، ایک ہے پیر صاحب کا حاشیہ. پیر صاحب کا حاشیہ نہیں، پیر صاحب حاشیہ بہت سارے حاشیہ لگا دیتے ہیں. پیر صاحب کا حاشیہ چھوڑ کر کے قرآن پڑھے جو اللہ نے نازل کیا، اور بین السطور الگ کر کے ترجمہ سمجھے کہ اللہ کیا فرما رہے. قرآن کریم کو پڑھیں، الحمد سے والناس تک پڑھیں اور دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. عقیدہ قرآن کریم کے مطابق بنائیں. آپ دیکھیں اللہ اپنا کون سا تعارف قرآن میں کرواتا ہے وہ مانیں. آپ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف قرآن کرواتا ہے، بس وہ تعارف مانیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل شدہ قرآن کرتا ہے وہ مانیں. یہ ہماری دعوت ہے کہ قرآن کو تسلیم کیا جائے. قرآن کریم کو تو اخبار احاد روایات پر نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن کریم کو کسی اردو فارسی شاعری پر نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن کریم کو کسی بابے کی بات پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی فہامہ کی بات پر نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن تو قرآن ہے، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ یہ علماء احناف کا ترہ امتیاز ہے، یہ ہمارے اکابر کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے اکابر اور اہل حق علماء اکابرین دیوبند وہ ترجیح دیتے ہیں قرآن کریم کو. عقائد میں بھی، مسائل میں بھی، اصول و ضوابط میں وہ ترجیح دیتے ہیں قرآن کریم کو. میں آپ کو مختصر مثال سے سمجھاتا ہوں، میں آپ کو مختصر مثال سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ اب دیکھیں عقیدہ توحید سے ہمارا جس سے جھگڑا ہے، ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں بھائی تیری توحید درست نہیں ہے اور تیرا فلاں کام شرک ہے، تیرا فلاں کام شرک ہے، تیرا فلاں کام شرک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے فرمان پڑھتے ہیں. وہ مقابلے کے اندر اردو فارسی اشعار پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے پیر صاحب ناؤ میں تھے اور ناؤ ڈوب رہی تھی، پھر پیر صاحب نے کسی کو بلایا اور حضرت جی آ گئے. اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ قرآن کہتا ہے ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے. ہم قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ کشتی کی دلیلیں بتاتا ہے، وہ کشتی کی کہانیاں سناتا ہے. تو مجھے بتائیے قرآن کریم کے مقابلے میں کون سی کشتی اور کشتی والا چل سکتا ہے؟ یہ ہمارا جھگڑا ہے کہ بھائی قرآن تسلیم کرو. ہم ختم نبوت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتا ہے. اور خاتم کا معنی اگر تم کچھ اور کہتے ہو تو قرآن کریم سے پوچھو بھائی خاتم کا کیا معنی ہے. خاتم کا معنی مہر ہے، اصیل ہے. قرآن کریم سے پوچھو اور قرآن کریم جو معنی کرتا ہے وہ تسلیم کرو. وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آئیے آگے ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک آدمی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کس کتاب سے اعتراض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تاریخ میں لکھا ہے. جو آدمی صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، کوئی کہتا ہے تاریخ طبری میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کا تعارف قرآن سے پڑھو. ہم قرآن کریم سے صحابہ کا تعارف پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی بات کہہ دی ہے، اب تاریخ کیا کر سکتی ہے اس کا؟ وہ قرآن کریم کے مقابلے میں تاریخ پہ اڑا ہوا ہے، کوئی قرآن کریم کے مقابلے میں اردو شعری پہ اڑا ہوا ہے. اچھا اسی طریقے سے آگے چلیں. مسائل کا اختلاف ہے، فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے اور اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور اختلاف اس لیے ہے مجتہدین میں کیونکہ روایات کا ٹکراؤ ہے، روایات میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام المجتہدین سید المجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا اور دیگر مجتہدین کا اختلاف ہے.
ایک مجتہد ایک بات کہتا ہے، دوسرا مجتہد دوسری بات کہتا ہے. مجتہد کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے، غیر مجتہد کا کوئی حق نہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں اور دوسرا مجتہد دوسری بات کہتا ہے، وہ دوسرے مجتہد دوسری بات فرماتے ہیں. ان دونوں کا آپس میں ہو گیا ٹکراؤ. اس کی بنیاد بہت مقامات پر اس قسم کی ہوتی ہے کہ روایات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک روایت ایک بات کہتی ہے، دوسری روایت دوسری بات کہتی ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو اس روایت کو تسلیم کیا جائے جس کو ترجیح ملے قرآن سے. یہ ہمارا موقف ہے. یعنی اگر ایک حدیث ایک بات کہہ رہی ہے، دوسری حدیث دوسری بات کہہ رہی ہے، تو سامنے والا بندہ کہتا ہے بھائی وہ روایت مانو جو بخاری میں ہے، ہم کہتے ہیں غلط اصول ہے. وہ کہتا ہے وہ والی روایت پہلے تسلیم کرو جو مسلم میں، ہم کہتے ہیں غلط اصول ہے. بخاری لکھی گئی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد، تقریباً تخمیناً حساب جو ہم بتاتے ہیں 200 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے بخاری. اس کے بعد ہے مسلم، اور اس کے بعد سیاست کی دیگر کتابیں، اور اس کے بعد دیگر کتابیں، کچھ کتابیں ان سے پہلے بھی ہیں. بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے. مجھے بتائیے جو آدمی کہتا ہے بھائی بخاری کو معیار تسلیم کر لو، صحیح بخاری کو، پہلے 200 سال تک مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ بخاری تو لکھی گئی 200 سال کے بعد. پہلے 200 سال تک کیا معیار تھا؟ پہلے 200 سال بھی معیار تھا قرآن، اور ان 200 سالوں کے بعد بھی معیار ہے قرآن. قرآن معصوم ہے، بخاری معصوم نہیں ہے. سمجھیں، ہم صحیح بخاری کہتے ہیں یا معصوم بخاری کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، نہ کہ معصوم بخاری. صحیح اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا. صحیح اور معصوم میں کوئی تو فرق ہے. ہم کہتے ہیں جب قرآن کریم موجود ہے اور وہ معصوم ہے تو تم غیر معصوم کو کیوں معیار ٹھہرا رہے ہو؟ جب معصوم کتاب موجود ہے تو غیر معصوم کتاب کیوں معیار ہے؟ جب وہ کتاب موجود ہے جو پہلے سے معیار تھی تو تمہیں کیا ضرورت پڑی اس کو بدل دینے کی؟ اور ویسے بھی، اور یہ میری بات نہیں ہے، ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محقق ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح القدیر کے اندر بالکل اس کا رد کیا ہے. اور علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی عبارت کو بخاری کے حاشیے پر بھی نقل کیا ہے. اس عبارت کو نقل کر دیا ہے بخاری کے حاشیے پر. آپ درس نسخہ اٹھائیں، اس میں وہ موجود ہے، ہمارے پاس لائیں. کسی کو نظر نہیں آتا، قلم ہم سے، چشمہ ہم سے لے، کتاب ہمارے پاس آئے، میں انگلی رکھ دوں گا کہ دیکھو لکھا یا نہیں لکھا ہے. آپ پڑھیں تو صحیح، مطالعہ تو کریں. لہٰذا جب دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں، اور ہم کیا یعنی فقہاء احناف یہ کہتے ہیں، علماء دیوبند یہ کہتے ہیں، ہم تو ناقل ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں، ہم ناقل ہیں. وہ حضرات علماء یہ فرماتے ہیں اور بالکل درست فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے. جب دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو اس روایت کو ترجیح ہوگی جس کو تائید حاصل ہو، سپورٹ حاصل ہو قرآن کریم سے. پھر وہ روایت بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، جس کتاب میں بھی ہو، روایت کو اس روایت کو تائید ہوگی جس کو اس روایت پر عمل کیا جائے گا جس کو تائید حاصل ہو کہاں سے؟ قرآن کریم. یہ مسئلہ ہے، یہ صاف سی بات ہے. رفع الیدین کی روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہے تو بخاری مسلم کی بنیاد پر ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ ترجیح ہوگی قرآن کی بنیاد پر کہ کن روایات کو قرآن کریم سے تقویت ملتی ہے، تائید ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، کسی طریقے سے تائید کن کو ملتی ہے. آمین کی باتیں ہیں، قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، پاؤں رکھنے کا مسئلہ ہے. یعنی یہ فروعی مسائل تک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان روایات کا ترجیح دو جن کو تائید حاصل ہو قرآن کریم سے. اور جب تمہیں احادیث کو چیک کرنا ہے، حدیث صحیح بھی ہوتی ہیں، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، حدیث موضوع بھی ہوتی ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ پہلے تو ہے یہ سارا سندوں کا مسئلہ اور جو جرح تعدیل کا مسئلہ ہے، سب کچھ تقلید پر مبنی ہے، تقلید پر. اصول حدیث میں سوائے تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں کہ ہے. فن اسماء الرجال میں سوائے تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. خیر وہ بات کی باتیں ہیں. اگلی بات، پہلی بات سن لیتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو سب سے پہلے کیسے دیکھیں گے؟ سامنے والا آدمی کہتا ہے کہ حافظ ذہبی کی کتاب کھول لو، ابن حجر کی کتاب کھول لو، اسماء الرجال کی کتابیں کھول لو، محدثین دیکھ لو کیا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کھولو. حافظ ذہبی کی کتاب پر پیش ہونے سے پہلے، ابن حجر کی کتاب پر پیش ہونے سے پہلے، ابن صلاح کے اصولوں پر پیش ہونے سے پہلے، نزہۃ النظر اور اسی طریقے سے دیگر اصول حدیث کی کتابوں پر پیش ہونے سے پہلے، اصول و ضوابط جو مولویوں نے بنائے ہیں، محدثین نے بنائے ہیں،
ان پر پیش ہونے سے پہلے روایت کو پرکھا جائے گا اللہ کے کلام پر, روایت کو پرکھا جائے گا اللہ کی کتاب پر. یہ پتہ نہیں کیسا مذہب ہے کہ اللہ کی کتاب پر روایت کو نہیں پرکھیں گے, حافظ ذہبی کی کتاب پر پرکھیں گے. حالانکہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے, وہ بڑے محدثین ہیں, علماء ہیں, اس پر بھی پرکھا جائے گا سند کو بعد میں, لیکن اس سے پہلے متن کو پرکھا جائے گا قرآن کریم پر. یہ مولویوں اور محدثین پر تو پرکھنے کے لیے تیار ہیں ان کے اصولوں پر, لیکن اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں, سورہ مائدہ میں ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نگہبان اتارا ہے آسمانی کتابوں پر, یعنی تورات, انجیل, زبور پر. نگہبان کون ہے؟ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پر بھی نگہبان قرآن کریم, اور جو لوگوں نے لکھی ان پر اللہ کا قرآن نگہبان نہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ ہے ہماری دعوت, اور جس سے بھی ہمارا کوئی اختلاف ہے یا کسی کو ہم سے اختلاف ہے یہی ہے. باقی جزوی کبھی کوئی واقعہ ہو جانا, کسی عمل کا ہو جانا, یہ تو وقتی باتیں ہوتی ہیں. میں مستقل جو بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اصل میں بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تسلیم کیا جائے. عقائد میں, مسائل میں, ہر کسی چیز میں قرآن کریم کو اس کا مقام دیا جائے, اور جب قرآن کریم نے کوئی فیصلہ کر لیا اس کو تسلیم کر دیا جائے, کیونکہ یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور یہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہی ہے. آپ طلبہ یہاں بیٹھے ہیں, اصول شاشی آپ میں سے آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور دیگر حضرات کو پڑھنی ہے. اصول شاشی میں لکھا ہے, اور آپ اٹھائیں, ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابوں میں پہلے لکھا ہوتا ہے اذا امکن الجمع بینہما یعمل والا فیترک. یہ لکھا ہوتا ہے نا, پہلے لکھا اصول شاشی میں کہ اگر خبر واحد اور قرآن کریم کے درمیان تطبیق ممکن ہو اور جمع ہونا ممکن ہو تو پھر خبر واحد پر عمل ہوگا, والا فیترک, چھوڑ دیا جائے گا. یہی بات میں کہتا ہوں, اس اصول کو مانا جائے. آپ سمجھیں, جن سے بھی ہمارا اختلاف ہے اس کی پہلی دلیل کچھ اور ہوتی ہے, ہماری پہلی دلیل قرآن ہوتی ہے. ہماری پہلی دلیل قرآن, یہ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے الحمدللہ, کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. علماء احناف, فقہاء احناف قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. علماء دیوبند قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم ان کے خادم قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن کی دعوت ہے, اور انشاءاللہ اسی قرآن کریم کی دعوت کو لے کر کے چلنا ہے. مساجد کے اندر قرآن کریم کو سنایا جائے, نہ کہ شرک کی دعوت ہو, نہ کہ کسی اور کی دعوت ہو, بلکہ قرآن کی دعوت ہو. ممبر, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ممبر کس چیز کے لیے ہے؟ ممبر ہے قرآن سنانے کے لیے. آپ سنائیے, قرآن سنائیے, آپ سنیے اور سنائیے, اور ہم بھی سناتے آ رہے ہیں بفضل اللہ تعالیٰ, 10 سال سے سنا رہے ہیں اور سناتے رہیں گے. ہم قرآن سناتے ہیں کہ توحید کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, مسائل تک کے بارے میں, نماز کے مسائل تک کے بارے میں, اور مسائل کے بارے میں قرآن کریم کو معیار مانا جائے. روایات کو قرآن پر پرکھا جائے, تاریخ کو قرآن پر پرکھا جائے, اقوال کو قرآن پر پرکھا جائے, اور قرآن کریم کو اس کو مقام دیا جائے. قرآن کریم پہلی شرعی دلیل ہے, اس کو صرف زبانی نہیں بلکہ حقیقی طور پر مانا جائے. اصل تو قرآن شرعی دلائل کتنے ہیں؟ 4 آپ جانتے ہیں, لیکن بنیاد کیا ہے؟ صرف قرآن کریم. ایک مرتبہ ہم شرائط طے کر رہے تھے, بہت سالوں پہلے کی بات ہے, ضلع بڑگام کے اندر علاقہ خان صاحب میں ایک جگہ ہم شرائط طے کر رہے تھے. تو سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے شرائط میں لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا, ہم نے ان سے کہا بھائی اس میں لکھیں کہ دلائل کتنے ہیں, کیا دلائل پیش کیے جائیں گے. انہوں نے لکھا قرآن اور حدیث. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صرف 2 دلائل مانتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے نہیں ہم تو 4 مانتے ہیں. میں نے کہا جب آپ 4 مانتے ہیں, زبانی طور پر کہا, تو صرف لکھے 2 کیوں؟ جب 4 مانتے ہو تو 4 لکھو. اس نے بڑی زبردست بات کہی. وہ کہنے لگے کہ اصل میں اجماع اور قیاس کا دلیل ہونا قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے. ہم اجماع کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث تقاضا کرتا ہے اجماع مانو. ہم قیاس اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث تقاضا کرتا ہے قیاس کو مانو. اس لیے وہ 2 لکھنے کی ضرورت نہیں. جب یہ 2 لکھ دیے تو وہ 2 بھی خود آ گئے. تو میں نے جواب کہا حضرت جی پھر حدیث کا لفظ بھی کاٹ دیجیے, کیونکہ حدیث کا حجت ہونا بھی قرآن ہی سے ثابت ہے. اگر وہ 2 لکھنے سے یہ 2 آ گئے, پھر قرآن لکھنے سے حدیث بھی آ جائے گی. اصول پر پکے رہے نا. پھر آپ صرف قرآن لکھیں اور حدیث کو کاٹ دیں تاکہ وہ تینوں اسی میں شامل ہو جائیں گے اور مسئلہ ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں یہ کیوں کاٹے؟ میں نے کہا تو پھر وہ 2 کیوں کاٹے؟ یا برابر 4 لکھو
یا صرف ایک لکھو، کیونکہ بنیاد اور اصل تو صرف قرآن ہے، یا صرف وہ لکھو یا چاروں لکھو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. پھر اس نے 4 لکھ دیے، وہ تحریر میرے پاس اب بھی موجود ہے ان کے دستخطوں کے ساتھ. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد قرآن کریم ہے. ایک فتنہ دنیا میں ہے، انہوں نے احادیث کا انکار کر دیا، یہ ایک فتنہ ہے. اور مطلق جو احادیث کا انکار کرے یہ تو کفر ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور فتنہ اٹھا. انہوں نے کہا حدیث حجت ہے، بالکل حدیث حجت ہے، لیکن حدیث حجت تھی دوسرے نمبر پر. پہلا نمبر دوسرا نمبر انہوں نے احادیث کو قرآن کریم سے اوپر وہ لے گئے اور قرآن کو نیچے لے آیا وہ فرقہ. اور انہوں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم احادیث کو قرآن کریم کے پیچھے پیچھے لے جاتے، انہوں نے قرآن کریم کو احادیث کے پیچھے پیچھے چلانا شروع کر دیا. یہ ہو گئی گڑبڑ. حالانکہ کائنات کی ہر شے کس کے ارد گرد گھومے گی؟ قرآن کریم کے ارد گرد گھومے گی. قرآن کریم کسی اور چیز کے ارد گرد نہیں گھومے گا. تو قرآن کریم حجت ہے پہلے نمبر پر، احادیث حجت ہیں دوسرے نمبر پر، پھر اجماع ہے، مجتہد کا قیاس، اجتہاد، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پہلا نمبر قرآن کریم. اور اس کو حقیقت میں وہ مقام دیا جائے. آپ دیکھیے، آپ کسی نوجوان سے بات کریں، اتنا ذہن خراب کر دیا گیا لوگوں کا، وہ فوراً کہہ دے گا پہلی بات حدیث دکھاؤ، قرآن کا لفظ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر آپ اسے آیت دکھائیں، وہ تب بھی وہ بد نصیب کہے گا حدیث دکھاؤ. قرآن کی آیت دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ حدیث دکھاؤ. وہ اللہ کے بندے، یہ آیت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہم قرآن کریم سے شروعات کرنا چاہتے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور یہی سنانا چاہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی دعوت ہے. اور قرآن کریم کی دعوت میں غلام قادر کا واقعہ، عبد الغنی کا واقعہ، شیر محمد کا واقعہ، فلاں کا علاج کیا گیا، فلاں نے کرتا اٹھا لیا، اور فلاں صاحب قبر سے نکل آئے، اور فلاں صاحب اندر چلے گئے، یہ قرآن کریم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دین سناؤ، اور دین تو قرآن کا نام ہے تو سناؤ نا. یہ المیہ ہے ہمارے یہاں. جو آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد خرافات بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں. ایک آدمی قرآن کریم کے مقابلے میں متروک ضعیف روایات کو بیان کرتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں. ایک آدمی قرآن کریم کے مقابلے میں صحابہ کے بارے میں تاریخی باتیں پیش کرتا ہے، اور وہ تاریخی جو صحابہ دشمنوں نے بیان کیا لکھی ہیں اور ان کی سندوں کے اندر روافظ ہوتے ہیں، وہ روایتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے قرآن کے مقابلے میں. لوگ کچھ نہیں کہتے، لکھتے ہیں، اور عجیب عجیب قصے کہانیاں ہوتی ہیں. اور ایک آدمی صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی بندے سے مانگو گے اسے بندہ سمجھ کر تو یہ شرک ہے، لیکن اگر بندے سے مانگو گے اس اعتقاد سے کہ اس میں اللہ آ چکا ہے تو یہ توحید ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اس طور پر پھر ان کے نمائندوں کو بٹھا کر کے وہ جو ہے دستخط لے لیے جائیں کہ بھائی اب ہمیں اتحاد کرنا ہے. یہ عالمیہ بنیاد توحید ہے کہ نہ؟ بنیاد تو ایمان ہے. جس کے پاس توحید ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، اب اس سے کیا بات کی جائے کہ روزے کی، زکوٰۃ کی، نماز کی؟ پہلے ایمان کی دعوت تو پیش کرو، پہلے توحید کی دعوت تو پیش کرو. اور جو آدمی مر گیا اور بغیر توحید کے مر گیا، بغیر ایمان کے مر گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس فکر کو لے کر کے تو چل رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم دونوں مل کر کے اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھٹا نہیں ہوگا، اور بالکل ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں. اور اسی دوران وہ آدمی بغیر توحید کے مر گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ قیامت کے دن آپ کا گریباں نہیں پکڑے گا کہ مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتے تو صحیح، اور آیتیں سنا تو دیتے، اور قرآن سنا تو دیتے، میں بھی تو خود کو مسلمان ہی کہتا تھا، میں بھی تو قرآن کریم ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے چونکہ ممبر ہی سے کچھ اور سنایا گیا اسی لیے میں بہک گیا تھا، تو مجھے قرآن سنا دیتا، میں کیوں نہیں مانتا؟ تو ہمارے پاس کون سا جواب ہوگا روز محشر کو؟ تو قرآن سنائیں. اگر ہماری دعوت کی وجہ سے، قرآن سنانے کی وجہ سے ایک آدمی ہی بچ جاتا ہے اور ایک آدمی ہی توحید پر آ جاتا ہے تو کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ بہت بڑا سودا ہے. اگر ہماری وجہ سے ایک آدمی توحید پر آ جاتا ہے اور ایمان پر آ جاتا ہے تو بہت بڑا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بہت فائدہ مند سودا ہے. چاروں طرف سے دعوت آ رہی ہے.
कोई आदमी शिरक की दावत को लेकर चल रहा है, कोई बिदअत की दावत को लेकर चल रहा है, कोई सुलह कुल की दावत को लेकर चल रहा है, और आयतें क्या पढ़ते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये आयत है। और माना इसका क्या करते हैं कि भाई आप तौहीद पर हैं, आप अपनी जगह पर रहें, आप शिरक पर हैं, आप अपनी जगह पर रहें, आप बिदअत पर हैं, आप अपनी जगह पर रहें, आप जो है इल्हाद पर हैं, आप अपनी जगह पर रहें, तू जिस चीज पर है तू अपनी जगह पर रहे, बस खामोश रहो। ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हालांकि शायद कहीं माना ही नहीं है। आप देखिए ना, जो आदमी भी ये आयत पढ़ता है और बैनर पे लगाता है, यही माना बयान करता है, यही चाहता है ना, यानी तू जिस मजहब पर है बस खामोश रहे, और आप जिस मजहब पर है बस खामोश रहो, आप जिस मसलक अकायद पर है बस खामोश रहो। क्यों? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि। ये आयत भी क़यामत के दिन इनका गिरबान पकड़ेगी। मेरा यही माना था। वो अल्लाह फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाते हैं सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और अलग अलग मत हो जाओ, अलग टुकड़ों में ना बटो। मुझे बताइए अल्लाह की रस्सी क्या है? तिरमिज़ी में रिवायत है कि अल्लाह की रस्सी कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब समझिए, ये एक रस्सी है या दो रस्सियां हैं, 3 4 5। अल्लाह फरमाते हैं मेरी रस्सी को पकड़ो, ये एक पर है, ये एक पर है, ये एक पर है। एक तो है इज्तिहादी इख्तलाफ, वो इसके मुनाफी नहीं है। इंशाअल्लाह दुरूस होंगे तो बातें होंगी, तो मैं इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपको समझा दूंगा कि मामले क्या है। इज्तिहादी इख्तलाफ और इज्तिहादी मसाइल इसमें दाखिल नहीं है, लेकिन जहां अकायद का फर्क है, जहां तौहीद शिरक का इख्तलाफ है, जहां सुन्नत व बिदअत का इख्तलाफ है, इज्तिहादी इख्तलाफ नहीं। और इज्तिहादी इख्तलाफ तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो भी तब जब मुज्तहिद करे। अगर गैर मुज्तहिद करेगा तब तो वो भी नाजायज है, गलत है, गैर मुज्तहिद को कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब जहां तौहीद शिरक का इख्तलाफ है, जहां सुन्नत बिदअत का इख्तलाफ है, जहां ईमान गैर ईमान का इख्तलाफ है, ईमान कुफर का इख्तलाफ है, वहां पर यह कहना भाई आप अपनी रस्सी पर रहो, आप अपनी रस्सी पर रहो, आप अपनी रस्सी पर रहो, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये कितना बड़ा जुल्म है इस आयत के साथ, कितना बड़ा जुल्म है अल्लाह के कुरान के साथ। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, और हम गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है। जब वो अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है, तो अब हम पर जिम्मेदारी है कि हम हर आदमी को उसकी रस्सी से उतार करके अल्लाह की रस्सी पर लगा दें और इसकी कोशिश करें। हाँ, हमारे हाथ में हिदायत नहीं है। वो तो हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, तो हमारे हाथ में थोड़ी होगी, लेकिन हम तक मेहनत है। हमें अमर बिल मारूफ भी करना है, हमें नही अनिल मुनकर भी करना है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, नसीहत करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह के बंदो तुम हमें नसीहत करते हो, कहते हैं अमर बिल मारूफ करो, हम कहते हैं नहीं अनिल मुनकर कौन करेगा। हमें अमर बिल मारूफ भी करना है और नहीं अनिल मुनकर भी करना है, अच्छे कामों का भी हुक्म करना है और बुरे कामों से भी रोकना है। और जरा मुझे कहने दें कि अमर बिल मारूफ करना उतना सख्त नहीं है जितना नहीं अनिल मुनकर है। आप इलाके में खड़े हो जाएं और आप उन्हें कहें कि भाई नमाज पढ़ो, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता होगा वो भी सर नीचे करके चला जाएगा, पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपके मुकाबले के अंदर कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। आप कहें रोजा रखो, हज करो, सच बोलो, तो आपकी मुखालफत नहीं होगी। लेकिन अब आप इलाके के अंदर खड़े होकर के कहें कि सूद छोड़ो, आपकी कमेटी के अंदर 3 सूदी हैं, अब आपकी मुखालफत होगी। आप कहें ये नाजायज काम है, ये छोड़ो। जो झगड़ा होता है ना वो नहीं अनिल मुनकर पर होता है। उमूमन अमर बिल मारूफ पर झगड़ा नहीं होता, बल्कि किस पर होता है, नहीं अनिल मुनकर पर। तो लोगों ने अमर बिल मारूफ की पार्टियां बना ली कि हम अमर बिल मारूफ करेंगे, और जिन्होंने नहीं अनिल मुनकर का काम भी साथ में किया, हम बिफज़लिल्लाह अमर बिल मारूफ भी करते हैं, नहीं अनिल मुनकर भी कहते हैं। उनको फसादी फिरका परवर कह करके उनकी आवाज को दबाना चाहा, लेकिन इंशाअल्लाह ये आवाज किसी से दबने वाली नहीं है। एक लफ्ज फिरका वाराना लफ्ज कहकर, फसाद का लफ्ज कहकर, गालियां देकर, ताने देकर, बुरे अलकाब पुकार करके आप कुरान की दावत को रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये वादी तौहीद और सुन्नत के अलमबरदारों की है। करिया करिया में तौहीद और सुन्नत का परचम बुलंद होगा। जैसे अहले हक ने किया, उलमा ने किया,
اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم بس اللہ کا قرآن سنائیں گے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کون آنے کی ضرورت کرتا ہے. ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں, سناتے رہیں گے اور کھول کھول کر سنائیں گے, اور انشاءاللہ اتنا قرآن سنائیں گے, اتنا قرآن سنائیں گے کہ انشاءاللہ صدیوں تک ہماری آواز گونجے گی. اتنا سنا کر کے جائیں گے. اس کے سوا آگے چلیے. تو میں یہ بتا رہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہی کام تو ہم کر رہے ہیں, آپ تھوڑے کر رہے ہیں. آپ تو اس کے خلاف کر رہے ہیں, اس کا غلط معنی بیان کر رہے ہیں جس کا آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو بنیاد قرآن کریم ہے. اس کے سوا چلیے آگے. ہمارے جو اکابر ہیں, علماء ہیں, جو ماضی قریب میں گزرے ہیں, علماء دیوبند, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہائے ہائے, ایک عجیب قافلہ گزرا. وہ توحید و سنت کا کیسا علم بردار قافلہ تھا. لوگ ان کے خلاف ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کھول کھول کے سنایا. انہوں نے بتایا کہ ہم حنفی ہیں, فقہ حنفیہ کے پابند ہیں, اور یہ فقہ حنفی کہتی ہے. انہوں نے صحیح باتیں بیان فرمائی. لوگوں نے ان کے خلاف پتہ نہیں کتنی باتیں کہیں, بہتان لگائے. لوگ تو یہاں سے مدینہ گئے جھوٹ بولنے کے لیے. عموماً لوگ جاتے ہیں, بلکہ سارے مسلمان جاتے ہیں. اگر یہاں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کہتے ہیں حج پر چلو, مکہ میں جا کر کے توبہ کر لیں گے, مدینہ میں جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے استشفاء کریں گے, اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن بعض لوگ تو یہاں سے وہاں گئے جھوٹ بولنے کے لیے, صرف علماء دیوبند کے بغض میں. مدینہ گئے جھوٹ بولنے کے لیے, اور بعض تو ابھی بھی وہاں بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. یہاں ایک بات کہتے ہیں, وہاں دوسری بات کہتے ہیں, یا کہتے ہیں تقلید شرک ہے, وہاں حنبلیوں سے پیسے بٹورتے ہیں مقلدین سے. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ علماء دیوبند, ان کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسا رویہ کیا, لیکن انہوں نے کبھی اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں. انہوں نے کبھی صحیح بات کو بیان کرنا چھوڑا نہیں. آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے نڈر لوگ تھے, کیسے بے باک لوگ تھے, لکھ دیتے تھے. اور آج بھی بفضل اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء بے باک دارالافتاء ہے, جو بلا خوف حق بات کو بیان کر دیتا ہے. الحمدللہ. آپ آج بھی پوچھیں جا کر کے مسائل کی لسٹ ان کے پاس بھیجیں, جو وہاں سے جواب آتے ہیں ان کو مانیں. یہ ہیں علماء دیوبند جن کی وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں. میں بالکل بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی لڑائی کے ایک بالکل واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, جو ان اکابر کا نام لیتے ہیں, بعض تو وہ ہیں کہ جو اکابر کا نام لیتے ہی نہیں, جو ان سے جدا ہیں, ان سے تو یہ بات نہیں ہے. ان کے بارے میں تو ہم نے بات کر دی کہ بھائی اللہ کے قرآن کو مانو, اور وہی اصل ہے. اور وہی علماء دیوبند میں بیان کرتے رہے, بھائی تم قرآن مانو اور تم ہم سے قرآن کریم کے بارے میں بات کرو. ہم قرآن کریم پڑھیں گے, کیونکہ ہم بنیادی طور پر قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے. ہم جب نحو بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں قرآن آ جائے. ہم نحو اس لیے نہیں پڑھتے, ہم عربی اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم سعودیہ جا کر کے پھر ان کی بکریاں چرا سکیں, یا پھر ان کے اونٹ چرا سکیں, اور پھر اوروں کی طرح ابلی یا بکری ہو جائیں. بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ عالم ہو جائیں. ہمیں نحو صرف اس لیے نہیں پڑھنی ہوتی, یا ہم عربی اس لیے نہیں سیکھتے کہ ہم باہر جا کر کے ریسٹورینٹوں میں کام کر سکیں یا وہاں ان کی خدمت کر سکیں, بلکہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا قرآن سمجھ میں آ جائے. ہم ایسے عربی پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ پڑھاتے رہیں گے. نحو ہو, صرف ہو, بلاغت ہو, بلکہ منطق اور فلسفہ تک اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے میں اور گہرائی حاصل ہو, اور ہم نیچے تک جائیں. اور قرآن کریم اس میں آپ کو کیا بتاؤں, اس گہرے سمندر سے ہم موتی نکالیں, اور اس میں ہم گوتہ زن ہوں. پچھلے 14 صدیوں سے لوگ گوتہ زن ہو رہے ہیں, اور ابھی تک اس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا. یہ اللہ کا قرآن ہے. تو آپ کے سامنے تو ہم وہ دعوت پیش کرتے ہیں, لیکن اب جو لوگ اکابر علماء دیوبند کا نام لیتے ہیں, ان سے ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ علماء کی کتابیں پڑھیں, ان کو عام کریں نا عام. ٹھیک ہے, بالکل واضح بات ہے, کرو نا عام, کرو نا. علماء دیوبند کی باتوں کو عام کرو, کیوں نہیں کرتے؟ جو اکابر نے لکھا ہے کرو, اور جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو. آپ پڑھیں. میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں, جو علماء دیوبند کا نام لیتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنا اپنے لیے اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کا فضل سمجھتے ہیں, ایک کتاب فتاوی رشیدیہ, قطب الاقطاب, حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک کتاب ہے براہین قاطعہ, حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ایک کتاب راہ سنت, شیخ سرفراز رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اپنے ابھی کے موجودہ حالات کے پیش نظر میں نے ان 3 کتابوں کا نام بتائے. ان 3 کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. آپ فتاوی رشیدیہ کا مطالعہ کریں, سنت اور بدعت کے بارے میں کیا لکھا ہے علامہ رشید نے, اور کس مفتی کو پیش کر سکتے ہیں
دیوبندی حضرات اہل سنہ والجماعت دیوبندی احباب علامہ رشید احمد گنگوہی سے بڑھ کر کے کس مفتی کو پیش کریں گے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی سے بڑا کون سا مفتی ہے آپ کے پاس؟ یعنی ان کے زمانے سے لے کر آج تک ان کے زمانے سے کون سا بڑا مفتی؟ میں نے نام لیا ہے براہین قاطعہ کا، جو حضرت علامہ رشید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اور ان کی تصدیق کے ساتھ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی. یہ وہی علامہ خلیل احمد سہارنپوری ہے جن کی المحند المفند ہے. ان کی کتاب براہین قاطعہ پڑھیں. اور اس سے بھی آسان حضرت امام اہل سنہ محدث اعظم مدرس زمانہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب راہ سنت پڑھیں. میں بالکل کھلے دل سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہ کتابیں پڑھیں. ان کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہوں پھر باہر دیکھیں. جو مولوی اس کے مطابق ہو سمجھ لو دیوبندی ہے، جو اس کے مطابق نہ ہو سمجھ لو بہروپی ہے. ختم. میں تو اپنی کوئی بات ہی پیش نہیں کر رہا. فتاوی رشیدیہ کے مطابق، براہین قاطعہ کے مطابق، کیونکہ یہ کتابیں قرآن کریم کی دعوت کے مطابق ہیں، اہل حق علماء نے لکھی ہیں، فقہ حنفی کے مطابق ہیں، اور اس میں ان میں بدعات کا رد کر کے سنت کی ترویج کی گئی ہے. آپ پڑھیں، فتاوی رشیدیہ دیکھ لو، براہین قاطعہ دیکھ لو، راہ سنت دیکھ لو. ان کتابوں کے مطابق جس کی زندگی، جس کے فتاوے، جن کے اصول، جن کا عمل، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی دعوت ہوگی وہ سچے ہیں. جن کی نہیں ہوگی وہ بہروپیہ ہیں. وہ بس علماء دیوبند کا نام استعمال کرتا ہے، دارالعلوم کا نام استعمال کرتا ہے اپنا چورن بیچنے کے لیے. اگر وہ سچا ہے تو ان کے مطابق ہونا چاہیے. اب دیکھیے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کے ہمیں گالیاں دیتا رہے، وہ دے، لیکن حقائق تبدیل تو نہیں ہوں گے. حقائق تو یہی ہیں کہ آپ کے عقائد، آپ کے نظریات اس کے مطابق نہیں ہیں. ہمیں گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں اس سے واضح بات کہتا ہوں، مجھے بتائیے 4واں 11واں 40واں 15واں پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اسی طریقے سے عیسی علیہ ثواب کے لیے جو ختمات ہوتے ہیں ان پر پیسے لینا، ان پر کھانا لینا، ان پر کھانا کھانا. مجھے بتائیے علماء دیوبند اب جو ان کو کرتے ہیں ان سے تو ہمارا کوئی بحث نہیں اس معاملے میں، ابھی کوئی ان سے لینا دینا نہیں. میں تو اہل دیوبند کی بات کر رہا ہوں، علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں. ان چیزوں کو علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند جائز کہتا ہے ناجائز کہتا ہے؟ بتائیے. سنت کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. کوئی جواز دیتے ہیں؟ اٹھائیے نا براہین قاطعہ، اٹھائیے نا راہ سنت. علماء دیوبند ناجائز کہتے ہیں. جن چیزوں کو واضح طور پر علماء دیوبند کہتے ہیں بدعت ہے، اب جو شد و مد کے ساتھ ان میں ملوث ہو، وہ امام ہو، خطیب ہو یا مدرس ہو، وہ دیوبندی ہے نہیں. بس یہ میں کہہ رہا ہوں. اب ان کی کمیٹیاں فیصلہ کر رہی ہیں کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. وہ مغربات ختم کھا کے آتے ہیں، عشاء بعد فیس بک پہ لکھتے ہیں نعمان دیوبندی نہیں. یہ مسئلہ ہے. آپ میری بات سمجھے. جن چیزوں کو اکابر نے ناجائز لکھا، ہم میں کوئی ایک چیز ثابت کر دو، واللہ میں ہاتھ اپنے قلم سے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پھر میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ارے کبھی میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، ہمارا بھی اپنا مدرسہ ہے، ہمیں بھی چندہ کرنا ہوتا ہے. میں بھی چندہ کرتا ہوں مدرسے کے لیے، جیسے اور اہل مدرسہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. کبھی کوئی آدمی ثابت کر دے کہ میں نے کبھی چندہ وصول کرنے کے لیے، رسید کاٹنے کے لیے کبھی کسی ایک مسئلے پر بھی سودا بازی کی ہو، ایک رسید کے بارے میں ثابت کر دو، میں اپنا مدرسہ بند کر دوں گا. ہم تو مدرسے میں آئے ہی اس لیے ہیں، ہم پڑھتے اس لیے ہیں، پڑھاتے اس لیے ہیں کہ وہ جو اہل حق ہیں، انہوں نے جو توحید اور سنت کی دعوت پیش کی تھی، ہم ان کو اس دعوت کو لے کر کے چلیں، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگوں کی آخرت درست ہو. پوری امت کا غم لے کر کے چلیں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. نمازیں درست کر لو، عقائد درست کر لو، مسائل درست کر لو، بدعتوں کو چھوڑ دو، سنت پر آ جاؤ. اسی لیے آئے ہیں. تو اب یہاں آ کر کے بھی یہی کرنا ہے. اور عجیب عجیب دلیلیں پیش کرتے ہیں. اور وہاں کون بیٹھے ہوتے ہیں اور کون ہمارے فیصلے کرتے ہیں؟ اس قسم کے ائمہ حضرات اور وہ حضرات. اور ہم میرے بارے میں کہتے ہیں بھائی دیوبندی نہیں ہے. اور وہ کون ہے کہ ان کے ہونٹوں کے نیچے سے ختمات کا وہ رس اور اس کی وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ رس ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ تری ٹپک رہی ہوتی ہے، اور ان پہ کہتے ہیں دیوبندی نہیں ہے. تو بدعات سے بچیں اور سنت پر آئیں. میں آپ کو کہتا ہوں سب سے پہلی بات، علماء نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس پر جو ہے وہ دیوبندی ہے، جو اس پر نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے. کوئی آدمی دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے، وقف کا فارغ ہے،
یا کوئی آدمی مظاہر کا فارغ ہے، کوئی آدمی عقل کنواں کا فارغ ہے، کوئی آدمی کسی بھی کشمیر وادی کے کسی مدرسے کا فارغ ہے، کسی بھی مدرسے کا فارغ ہے، اور فارغ و تحصیل ہونے کے بعد یا دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے کے بعد وہ غیر مقلد ہو گیا، ٹھیک، ارے فارغ ہونے کے بعد مولوی اسماعیل شیعانی ہو گیا تھا تو وہ دیوبندی رہا؟ نہیں رہا۔ تو کوئی آدمی اب بھی کہے گا بھائی مولوی اسماعیل دیوبندی جو فرماتے ہیں، تو کوئی آدمی اس کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، کیونکہ جب اس نے مذہب تبدیل کر لیا، عقائد تبدیل کر لیے، تو وہ نہیں رہا۔ اس کا فراغت کے ساتھ کیا تعلق؟ اور ایک آدمی کسی اور مدرسے کا پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے عقائد و مسائل وہی ہیں جو مفتی تقی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں؟ مفتی تقی دارالعلوم کے فارغ ہیں؟ نہیں ہے نا، لیکن علماء دیوبند کے سرخیل ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت فیوزہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ نہیں ہیں لیکن علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، کیونکہ وہ عقائد کے پابند ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر کہتا ہوں مفتی تقی عثمانی دامت فیوزہم العالیہ کا تسلب علی المسلک دیکھ کر تو ہم رشک کرتے ہیں کہ اتنے بڑے منصب پر ہو کر، پوری دنیا کے ساتھ اتنے زبردست روابط ہو کر، اور اتنے بڑے بڑے منصبوں پر تمام مکاتب کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنے تعلقات ہونے کے باوجود یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے بزرگوں اور اساتذہ کے مسلک اور ان کے مشرب سے 1% ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ مفتی تقی ہے۔ اب 2-3 کمیٹیوں کے اندر شامل رہنے کے بعد کوئی آدمی مسلک پر نہ ڈٹا رہے تو اسے بڑا کہرانے کا حق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں نا مفتی صاحب کی طرف کہ مفتی صاحب کیسے آدمی۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بقول حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک آدمی دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتا ہے، اس نے کبھی دارالعلوم دیوبند کا نام بھی نہیں سنا، لفظ دیوبند جانتا ہے، اور اس کے بعد وہ صحیح عقائد پر ہے، مسائل پر ہے، ان صحیح تعلیمات پر ہے، تو الحمدللہ وہ دیوبندی ہے۔ کیونکہ دیوبندی مستقل کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اہل السنہ والجماعہ کی صحیح تعبیر کا نام ہے جو زمانے حاضرہ کے اندر علماء دیوبند نے پیش کی ہے، اور ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں۔ لہٰذا ہم صاف کہتے ہیں آپ اٹھائیں فتاوی دارالعلوم دیوبند، آپ اٹھائیں فتاوی محمودیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی اٹھاؤ، آپ اٹھائیے۔ بلکہ اس سے میں نے مختصر بات کی ہے، جو بھی ہمارے سامعین ہیں، ہماری باتیں سننے والے ہیں، آپ اٹھائیے براہین قاطعہ، آپ اٹھائیے راہ سنت، آپ اٹھائیے فتاوی رشیدیہ، آپ اٹھائیے الجنہ، چلو خیر بہرحال وہ کتاب ملے نہ ملے، راہ سنت اٹھائیے، براہین قاطعہ اٹھائیے، فتاوی رشیدیہ اٹھائیے۔ ان کو اٹھانے کے بعد آپ پڑھیے، آپ دیکھیے ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ موجود ہے نا؟ ہماری بات جب ختم ہو نکالے ویب سائٹ پر اور لکھیے وہاں مسائل، وہاں دارالعلوم دیوبند کے جوابات نکلیں گے، اور دیکھیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے فلاں حق پر ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں حق پر ہے، دارالعلوم کہتا ہے فلاں گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں گمراہ ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ لہذا ہم اپنے صاف سمجھ لیجیے ہم اکابر علماء دیوبند کی تعلیمات سے اور ان کے دائرہ کار سے ایک ردی برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہٹیں گے، کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ اہل حق کا طائفہ تھا اور انہوں نے بالکل واضح تعلیمات بیان کی ہیں کتاب و سنت کی، اور انشاءاللہ ان تعلیمات کو لے کر کے چلیں گے، اور قرآن کریم کو اتنا سنائیں گے کہ انشاءاللہ مخالفین کو کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اب وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، جیسے کو قرآن کہتا ہے نا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن مت سنو تاکہ تم غالب رہو۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نعمان کی باتیں سنو ہی نہ تاکہ ہم غالب رہیں، کیونکہ جو ہماری باتیں سنتا ہے انصاف کے ساتھ آپ ہماری باتیں سنیں، انشاءاللہ باتیں ہو جائیں گی۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں اس کی بات سننی نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری بات انصاف کے ساتھ سنتا ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم باتیں سناتے رہیں گے، ہم قرآن سناتے رہیں گے، ہم واضح بات کرتے رہیں گے۔ بس یہی میری وصیت ہے اور یہی میری نصیحت ہے اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے ہمارے متعلقین کو بھی، شاگردوں کو بھی، سامعین کو بھی، محبین کو بھی، اور جو لوگ ہمارے مخالف ہیں ان کو بھی، اور جو بالکل الگ ہیں، نہ ہمارے موافق ہیں نہ مخالف ہیں، ان کو بھی، سب کو یہ دعوت دیتا ہوں اور سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آپ اٹھائیں الحمد سے لے کر الناس تک اور دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کو درست کریں، چیک کریں، حضور اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور دیگر تمام چیزوں کے بارے میں دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک تو یہ بات،
ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات, جب روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو, جب روایات, یہ دوسرا اصول یاد رکھیں, خصوصاً اصول یاد رکھیں. انشاءاللہ میں اس پر مستقل بولوں گا اور انشاءاللہ گھنٹے بولوں گا, الگ الگ درس دوں گا, ایک ایک کر کے اصول و ضوابط سمجھاؤں گا. اور انشاءاللہ یہ اصول تو وادی کے ہر آدمی کو سمجھا کر کے جانا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی, یہ اصول سب کو سمجھا کر کے جاؤں گا, جو ہمیں اصول شاشی میں سے پڑھایا گیا تھا. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ یہ کرتے تھے, اور بالکل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو اس روایت کو مانا جائے گا جس کی تائید قرآن سے ہوگی. اگر مقابلے والی روایت بخاری میں ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا, اس روایت کو مانا جائے گا جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے. کیونکہ بخاری مسلم معصوم نہیں, صحیح ہے. صحیح کا معنی مجموعہ صحیح ہے, معصوم نہیں. معصوم اللہ کا قرآن. اب لوگ زبان سے تو کہتے ہیں صحیح بخاری کو صحیح, لیکن مانتے معصوم ہیں. میرے پاس ایک آدمی ایک مرتبہ آیا, وہ کسی اور مذہب کا تھا, میرے پاس آیا اور کہتا ہے, بات کرتے کرتے تو کہتا ہے آپ کی بخاری میں یوں لکھا ہے, فلاں عبارت دکھائی. تو میں نے کہا یہ راوی کا اپنا فہم ہے, تو یہ درست تو نہیں ہے. کہتا ہے آپ کہتے ہیں بخاری میں درست نہیں ہے. میں نے کہا اس میں کیا پریشانی, اور وہ بھی کوئی حدیث نہیں تھی, وہ ایک عبارت تھی اور وہ راوی کا اپنا فہم ہے. میں نے کہا یہ درست تو نہیں ہے. کہنے لگے بخاری میں لکھا ہے. میں نے کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے, بخاری معصوم تھوڑی ہے. کہا کیوں, آپ بخاری کو معصوم نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم تو بخاری کو معصوم نہیں مانتے. کہا آپ کے وہ جو ہمارے پاس اہل حدیث ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ یہ معصوم ہو. اس نے کہا, میں نے کہا وہ تمہارے اپنے بندے ہیں, ہمارے تو ہیں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے وہ بھی غلط ہے اور تو بھی غلط کہہ رہا ہے. یہ معصوم نہیں ہے, معصوم صرف اللہ کا قرآن ہے. صحیح ہے, مجموعہ صحیح ہے, مجموعہ صحیح ہے, یعنی 90, 95, 94%, 96% درست ہے, لیکن معصوم نہیں ہے نا. معصوم صرف اللہ کا قرآن ہے, جو دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ سارا صحیح وہ قرآن, اور وہ معیار ہے, وہ معصوم ہے. اور جب معصوم کتاب موجود ہو تو وہی معیار ہے. اس کے مقابلے میں غیر معصوم معیار, ہم صحابہ کو معیار حق مانتے. کل وہ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی اس نے کہا معصوم معیار ہے, یہ چکا مصیبت. معصوم معیار ہے اور صحابہ معصوم نہیں, تو وہ معیار حق کیسے رہے؟ ہمارے دستور کا مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں معصوم کے مقابلے میں, کیا معصوم کے مقابلے کے اندر جہاں معصوم کا فیصلہ موجود ہو, اس فیصلے کے مقابلے میں اسی وقت غیر معصوم معیار نہیں. معصوم کے مقابلے میں, اس کے فیصلے کے مقابلے میں اسی وقت اسی مسئلے میں غیر معصوم معیار نہیں. مسئلہ ختم. اور صحابہ کو کون حضور کے مقابلے میں پیش کر کے معیار حق مانتا ہے؟ یہ تو تم معاذ اللہ ان کو حضور کے مقابلے میں کرنا چاہتے ہو, ورنہ صحابہ حضور کے مقابلے میں نہیں ہے معاذ اللہ. وہ تو قرآنی شخصیات ہیں, ان کا تعارف تو قرآن پیش کرتا ہے. ہمیں البدایہ والنہایہ اور تاریخ تبری نہیں بتائے گی کہ صحابہ کون ہیں, ہمیں اللہ کا قرآن بتا گیا ہے صحابہ کون ہیں. لہذا تاریخ تبری اور البدایہ والنہایہ اور ابن اسیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور تاریخ اور خلافت اور ملوکیت اور فلاں, یہ ساری کتابیں پیش ہوں گی اللہ کے قرآن پر. اللہ کا قرآن بنیاد ہے, اس کو تسلیم کیا جائے, اس قرآنی دعوت کو مانا جائے. اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر میں تفصیل کروں گا. اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ اتنا بتائیں گے کہ ایک ایک وادی کا بچہ یہ قرآنی دعوت قبول کرے گا اور انشاءاللہ اس کو لے کر کے چلے گا, توحید پر رہے گا. ہم عوام اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں, توحید پر رہیں, سنت پر رہیں, شرک بدعات الہات کو چھوڑ دیں اور قرآن پر آئیں اور سمجھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور قرآن کریم والا دین قبول کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک اور میں آخر میں یہ بات عرض کر دوں, بات تو ختم ہوگی. وہ میں نے کل لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہے, تو بعض ساتھیوں نے کہا تھا اس کا حوالہ پیش کریں. پھر میرے ذہن میں تھا کہ گفتگو کرنی ہے تو میں اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا ذی الحجہ کی لگ بھگ 26 تاریخ کو, آخری ایام میں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ان دنوں میں زندہ رہے, اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. زخم لگا تھا پہلے 26 کو, لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے, بلکہ دفن کب کیا گئے؟ 1 محرم کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 1 محرم کو پھر شہید ہوئے, پھر شہادت تب واقع ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا تھا حوالہ دیں, کسی نے کہا تھا بھائی کسی ایک کتاب کا نام تو بتاؤ. آپ نے کتابیں پڑھی کون سی ہیں, آپ کتابوں کے نام لکھیں. الطبقات الکبریٰ میں ہیں, تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں ہیں, تاریخ تبری میں ہیں,
تاریخ المدینہ المنورہ میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، کتاب المحن میں ہے، اور البدایہ والنہایہ میں ہے، قسط الغابہ میں ہے، معرفت الصحابہ اصبہانی کے اس میں ہے، ابن جوزی کی جو ہے تلقیح و فہوم اہل الاثر اس میں ہے، ابن جوزی کی صفت و صفہ اس میں ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 26 کو آپ زخمی ہوئے اور اس کے بعد آپ کو، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری کچھ راتیں بچی ہوئی تھیں ذی الحجہ کی، تو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم کی صبح کو آپ دفن کیے گئے۔ بلکہ کتاب المحن جو امام ابو العرب التمیمی کی ہے، المتوفى 333 ہجری، اتنا پرانا، اس نے تو صاحب لکھا ہے کہ اس کے بعد اب 3 دن بالکل حیات رہے، زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب واقع ہوئی؟ یکم محرم، کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی دفن ہوتا تو جب بھی کوئی اس دنیا سے انتقال کر جاتا تو اس کو فوراً دفن کر دیتے، جیسے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جس رات میں ہوا اسی رات میں ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دنوں کے اندر شہید ہو گئے ہوتے تو ان کو اسی دن میں دفن کر دیا جاتا، اسی رات میں دفن کر دیا جاتا۔ یکم محرم کو دفن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تب جا کر کے وہ شہید ہوئے تھے، تب تک زخمی رہے تھے، زندہ رہے تھے۔ اب یہ جو 26 کو آپ زخمی ہوئے، اسی کو بعض کتابوں کے اندر کسی نے لکھ دیا بھائی 26 کو شہید ہو گئے یا 26 کو آپ قتل کیے گئے، وہ اصل میں 26 کو زخم لگا تھا۔ پھر جو آپ کی شہادت واقع ہوئی وہ ہوئی ہے یکم محرم کو، یہ ہے۔ اور یہ میں نے 10-11 کتابوں کا آپ کو نام بتا دیا ہے، تو ماننے والوں کے لیے تو اتنا کافی ہے، اور جن کو نہیں ماننا وہ تو تب بھی انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر اگلی بات آپ سمجھیں وہ یہ کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہی کو انتقال کر گئے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد بیعت ہوئی تو وہ ذی الحجہ میں ہوتی یا محرم میں ہوتی؟ وہ ذی الحجہ میں ہوتی نا، جب 26 کو شہید ہو گئے، چلو 27 رکھ لو، 28 کو بیعت ہوتی نا حضرت عثمان کی، 29 کو بیعت ہوتی نا، حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے محرم کے مہینے میں۔ پھر اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت محرم کے مہینے میں کیوں ہوئی؟ الکامل فی تاریخ میں ہے، سیر اعلام نبلاء میں ہے، حافظ ذہبی کی اور کتابوں میں ہے، اور آپ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کب کی گئی تھی؟ محرم کے مہینے میں۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہی، 26 کو نہیں ہوئی۔ اور دیکھیے صرف ایک دن نہیں، اسلامی مہینے بلکہ قمری مہینہ ہو اور شمسی مہینہ ہو، قمری سال ہو اور شمسی سال ہو، ہر دن کسی نہ کسی کی قربانی موجود ہے اسلام کی تاریخ میں۔ ہر دن جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تب سے آج تک کسی نہ کسی کی قربانی موجود ہے۔ حضرت سمیہ کی اور لوگوں کی ہے جن کو مکہ کے اندر پیٹا گیا، ان کی ہے، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے اب جب قمری مہینے شروع ہوتے ہیں تو شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہے، اس کے بعد اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت واقع ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اس کے سوا ہر دن کسی نہ کسی کی قربانی موجود ہوتی ہیں۔ تو جب بھی لوگ علماء دیوبند اور ہمارے اکابر تو ایام منانے اور اس کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم اس کے قائل ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، لیکن اب جب کوئی آدمی تذکرہ کرے، جب وہ تذکرہ کرے تو سب شہداء کا تذکرہ کرے کہ نہ، جب محرم داخل ہوا تو حضرت عمر کا تذکرہ کر لو، حضرت جس کو تذکرہ کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے، اور حضرت حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے، حضرت عمر کا تذکرہ کرے اور حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے، اور ذی الحجہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے، تو سب کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض کا تذکرہ چھوڑ کر بعض کا نہ کرو، بلکہ سب جانثار کا تذکرہ کرو، جنہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دی، سب کا تذکرہ کرو۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ ہماری بات ہے۔ باقی نہ ہم دن مناتے ہیں، نہ ان کا مناتے ہیں، نہ ان کا مناتے ہیں، منانے تو علماء دیوبند کسی کا نہیں ہے، تذکرہ سب کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی ہے، 10-11 حوالے میں نے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا